السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ باب فضل من خرج إلى المسجد ومن راح۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا حافظ قاری سید عبدالواحد حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد حاضہ سے سماعت کیا کہ یہ ہمارا درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے مسلسل۔ ابتدا میں ہم نے ضمناً، چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو شرائط نماز کو ذکر کیا ہے، ہم نے ترتیب سے شرائط نماز کو ضمناً ہم نے سنا ہے، اور گزشتہ ہم نے فرائض نماز کو بھی سنا ہے۔ فرائض اور شرائط اگر چھوٹ جائے، ارکان، تو نماز کو لوٹانا پڑتا ہے، یاد رکھ لے۔ گزشتہ آپ کو بتا دیا تھا، بلکہ شرائط اور فرائض کو ملا کے تقریباً 9 بتایا تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ایک ہی چیز بیٹھ جائے۔ عموماً آپ اس چیز کو ادا کر کے ہی آتے ہیں، جسم کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، غسل کر کے آنا، یہ تمام چیزوں سے تو واقف ہوتے ہیں۔ بعد کے جو ارکان جو ہوتے ہیں نا ادا کرنے میں، اس میں اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، دوبارہ لوٹانا پڑتا، گزشتہ آپ نے سنا تھا۔ اب اگر کہیں نماز ہم چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے وتر ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر اگر غلطی ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، یا نماز کو دہرا رہے یا سجدہ سہو کرے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے سجدہ سہو کیا ہے غلطی کے وقت۔ روایتیں مختلف آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نماز پڑھانے کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھانے کے بجائے 2 رکعت نماز پہ سلام پھیر دیے۔ پیچھے سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ
بھول گئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، سجدہ سہو کر لیا۔ دیکھیے آپ سجدہ سہو کر لیا، پورے 4 رکعت آپ نے نماز نہیں پڑھی، اثر نو 2 رکعت پہ آپ نے سلام پھیر دیا تھا۔ تو یہ طریقہ بھی احادیث شریفہ سے ہے، یہ طریقہ بھی احادیث شریفہ سے ہی ہے۔ تو سجدہ سہو، سجدہ جو ہے سہو کہتے ہیں غلطی پر سجدہ کیا جاتا تاکہ غلطی ختم ہو جائے۔ جیسا کہ بندہ مومن جب گناہ خطا جرم کرتا ہے تو دربار الہی میں عرض کرتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غفار ہے، معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سے چونکہ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، وہ چیزیں یاد رکھ لیے تو ہمارے ہر مسئلے کے اندر ہمارا حل ہے، ہر نماز کے اندر ہمارا حل ہے۔ اگر کوئی واجبات اور فرائض کو یاد کر لیا تو یاد رکھ لو کہ اس کی نماز کے لیے ہوئی نہیں ہوئی کسی امام سے کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ قاعدہ ہے ہم کو سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، قاعدہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز وہ پڑھتے ہوئے ایک حدیث، جتنے آگے ہم حدیث شریفہ پڑھتے رہیں گے، چونکہ واجبات کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو۔ امام بخاری نے، چونکہ دوسرے ائمہ کے پاس واجب نہیں، ہمارے پاس واجب ہے۔ نماز کے اندر واجب ایک جو ہے مسئلہ جو ہے، ایک قاعدہ جو ہے، واجب کا قاعدہ ہمارے پاس ہے، دیگر ائمہ کے پاس واجب نہیں، فرض ہے یا سنت ہے، ان کے پاس نفل ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ تو نماز کے اندر واجبات اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے سجدہ سہو لازم ہوتا۔ اگر اس کے چھوٹ جانے پر، وہ چھوٹ اگر گئے تو وہ کیا چیزیں ہیں، تو عموماً اردو کی کتابوں کے اندر لکھا گیا وہ تقریباً 12، اور عربی میں بھی، عربی نور الازا وغیرہ آپ پڑھیں گے عربی کتاب میں تو 12 واجبات ہیں، 12 واجبات ہیں۔ ان 12 واجبات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو ماشاءاللہ آج کی تاریخ کے بعد پھر آپ کو کوئی نماز کے متعلق مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آسان میں آپ کو زیادہ گہرائی میں گئے بغیر آپ کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر ایک کے اندر اگر میں کھوج میں چلا جاؤں تو وقت بھی بیت جائے گا، آپ کو ذہن میں بھی نہیں رہے گا۔ یا جتنے بیٹھے ہیں بہت غور سے سنیں، ذہن میں بٹھا لیں، پھر آئندہ ہمارے ذہن سے کبھی نہ نکلے، کبھی کوئی غلطی ہوتا ہم اس کا آسانی سے ازالہ کر سکتے ہیں۔ 12 واجبات ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ یہ تو آسان ہے نا بھائی، ذہن میں آ گئے، اور سورہ فاتحہ کا یاد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ سورہ فاتحہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا صلاۃ، نماز نہیں اس شخص کے لیے، لمن لا فاتحہ، ام القرآن بھی آیا اس کے لیے، جس کے لیے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ام القرآن یاد نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور خاص بات یاد رکھو کہ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، ہر مسلمان۔ اگر کوئی یاد نہیں کسی کو تو پھر وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ چلو بھائی آج ایمان لایا ہے، اس کے لیے کہاں سے یاد ہوگا؟ ہفتہ ہوا ایمان لایا، یاد نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو یاد نہیں بولے تو کیسی تعجب کی بات ہے۔ اور آپ کو یہاں خاص بات دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق آپ جانتے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز یا عبداللہ، معلا رضی اللہ عنہ آواز دی تو نماز پڑھ رہے تھے تو اب انہوں نے غور کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، حضور بلائیں، حضور کے بلانے پر جانا ضروری ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بلائیں تو جانا ضروری ہے۔ تو سورت جو پڑھ رہے تھے اختصار کر دیے، رکوع جلدی جلدی کر لیے، سجدہ جلدی جلدی کرے، بھاگے حضور کے دربار میں آگے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما تاخرتا، کیوں تاخیر کیے تم نے؟ لماذا تاخرتا، کیوں تاخیر کیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
انا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نے نہیں پڑھا ہے؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں فاستجیبوا، تم فوراً جواب دینا، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آنا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا یا رسول اللہ۔ غور کرو آپ، حالت نماز میں صحابی عرض کر رہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں اللہ کے رسول اور اللہ بلائے تمہیں دوڑے دوڑے آئیں، فاستجیبوا، تم فوراً جواب دو۔ تو اب حالت نماز میں بھی چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا یہ بھی نماز ہے۔ اب غور کرو، نماز تو خدا کی ہوتی ہے نا بھائی، اللہ کی ہوتی ہے نماز، اللہ کے لیے پڑھتا ہے آدمی۔ اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو مشرک کافر ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہو بخاری شریف کی حدیث آپ کو ذکر کر رہا ہوں، بخاری شریف میں آیا وہ دوڑے دوڑے گئے، نماز کو اختصار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ نے نہیں فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو بھاگے آؤ؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سن لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی صورت نہ بتاؤں نہ جو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے، ایسی بڑی اتنی فضیلت والی، اتنی اہمیت کے حامل، اتنے اجر ثواب والی اور اللہ رسول کو جو محبوب ہو وہ صورت نہ بتاؤں؟ عرض کرنے لگے رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، فوراً بتائے تاکہ میں بھی جان لوں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جان لے وہ ایسی کون سی صورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہے، نہ وہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ اللہ کا کلام ہے یہ بھی، تورات زبور انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اس میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، یہاں تک کہ فرمایا آپ نے قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا یاد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے، اور اچھی طرح تجوید سے یاد کرنا اس کو، تجوید سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور اللہ فرماتا ہے میرے درمیان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میرے درمیان اور بندے کے درمیان یہ صورت تقسیم ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے، دیکھو غور کرو آپ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، قیامت کا دن کا مالک ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم بڑا مہربان رعایت کرنے والا ہے، رعایت رحم کرنے، مالک یوم الدین، یہاں تک کس کے لیے؟ یہ اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے بندے کا ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب اور تیری ناراضگی نازل ہوئے، جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہ چلا۔ دیکھو آپ غور کرو، آدھا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا میں ہے، آدھا حصہ بندے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے آدھا حصہ سورت کا، آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے، آدھا اوپر کا حصہ میرا ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خوش نصیب ہیں جو سورہ فاتحہ کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، جنہیں یاد نہیں ہے کسی بھی امام صاحب، کسی بھی عالم صاحب کے پاس تجوید کے ساتھ صاف 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 یاد کر لیں، اچھا بہترین۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتایا پہلا واجب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اگر چھوٹ جائے، سورہ فاتحہ نماز میں چھوٹ جائے تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ اب ابھی سے میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ کیا کریں گے بولیے؟ نماز میں پڑھے ہی نہیں، پہلی رکعت میں پڑھے ہی نہیں آپ، تو آپ کریں گے کیا؟ بھول گئے آپ، کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے آپ، کیا کریں گے؟
سجدہ سہو کریں گے. اب چھوٹ گیا سورہ فاتحہ آپ سے چھوٹ گیا پہلی رکعت میں, تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہوتی ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی رکعت میں آپ ٹھہرے, سیدھا الحم ترا پڑھنا شروع کر دیے, اور پڑھنا شروع کر دے سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی, رکوع کر لیا, اچانک دوسری رکعت میں یا تیسری یا چوتھی رکعت میں یاد آ گیا ارے میں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھا نہیں ہے, تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل ہو جاتی ہے. یاد رکھ لو, ذہن میں آ گیا. اب کتنے چیزیں ہیں سن لیجیے. اب اس کے بعد میرے بھائی, پہلے سورہ فاتحہ, اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھی جاتی ہے, ضمہ سورہ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمہ سورہ. بعد کی جو سورت ہوتی ہے اس کو ضمہ سورہ. بڑی سورت ہو, بڑی آیت ہو تو ایک بڑی آیت پڑھو یا 3 چھوٹی آیتیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ ضمہ سورہ ہو گیا آپ کا. یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت یا کوئی اتنی آیت, بڑی آیت, ایک مکمل آیت بڑی یا 3 چھوٹی آیت پڑھنا, یہ بھی واجب ہے. فرض تو قرآن کریم قرأت پڑھنا گزشتہ آپ کو بتا دیا ہوں, 2 ہو گئے. پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا, دوسرا ضمہ سورہ پڑھنا, تیسرا تعیین قرأت در اولین, بلکہ اردو میں آتا ہے یہ قرأت کرنا پہلی جو 2 رکعت, پہلے جو 2 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے نا, پہلی 2 رکعت, اس میں قرأت کرنا. قرأت بولے تو آواز سے پڑھنا یا رول کے پڑھنا نہیں, بلکہ قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھنا, ایک بڑی آیت پڑھنا شروع کے 2 رکعت کے اندر. بعد میں نہیں ہے, بعد کے 2 رکعت کے اندر نہیں, شروع کے 2 رکعت میں. اگر یہ چھوٹ جائے آپ سے, اگر یہ پڑھنا چھوٹ جائے, سیدھا ٹھہر گئے آپ, کچھ بھی نہیں پڑھی آپ نے, نہ سورہ ضمہ پڑھی ہے, نہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے, کچھ بھی نہیں پڑھی ہے, دوسری 2 رکعت میں آپ نے پڑھی ہے, تو تب بھی آپ کو سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے. اب آئیے رعایت ترتیب, چوتھی بات سورہ فاتحہ, نمبر 2 ضمہ سورہ, تیسرا جو ہے قرأت کوئی بھی پڑھ لینا. سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو قرأت آ جاتی, یا ضمہ سورہ پڑھ لیے تو آ جاتی. اب یہ تعیین قرأت در اولین کو چھوڑ دو, چوتھی چیز میں جاؤ, رعایت ترتیب. رعایت ترتیب ضروری ہے. ترتیب, سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا, بعد میں ضمہ سورہ پڑھنا, رکوع پہلے کرنا, سجدے بعد میں کرنا. ہاں, قاعدہ بعد میں ہے, سجدہ سے پہلے ہے, نہ سجدے کے بعد ہے. تو یہ جو ترتیب ہے, بالترتیب ہے, یہ ترتیب کے ساتھ کرنا. اگر آپ پہلے آگے پیچھے کر لیے, سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لیے اور ضمہ سورہ پہلے پڑھ لیے, تو اب یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سجدہ سہو. یاد ہو گیا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو؟ یاد ہو رہا نہیں یاد ہو رہا؟ دیکھیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سجدہ سہو کرنا ہے. اب یہ آپ 3 چیزوں کو یاد رکھ لے. تعیین قرأت در اولین کو چھوڑ دو, آپ کے ذہن میں اس کے اندر ایک مسئلہ بیٹھ جاتا ہے. 11 کم سے کم یاد رکھ لیں آپ. 11 ضمہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ, ضمہ سورہ, پھر اس کے بعد رعایت ترتیب, 3 ہو گئے. تعدیل ارکان, یہ بھی کرتے ہیں آپ. تعدیل ارکان کس کو بولتے ہیں؟ چوتھا تعدیل ارکان کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ کرنا. ہر رکن کو, جیسا رکوع کر رہے ہیں آپ, سجدہ کر رہے ہیں آپ, کھڑے ہو رہے ہیں آپ, اطمینان سے. رکوع اتنی دیر رکوع میں چلے جانا, کم سے کم سبحان ربی العظیم کہنا. یہ تعدیل ہے. خالی یوں گئے یوں اٹھے, یوں گئے یوں اٹھے نہیں, ایسے جاتے اٹھ جاتے, سجدے میں چلے آتے ایسے ہلتے, خالی ہلتے ایسے چلے آتے. بعض کو دیکھو آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے, آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی میں. سن لیجیے, آپ کو بتا رہا ہوں. حضور بیٹھے ہیں, صحابہ ارد گرد بیٹھے, آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام کرے, السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا. وہ گئے, جا کے نماز پڑھے, نماز پڑھ کے جا رہے تھے, نماز سلام پیش کیا, سلام پیش کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس وقت جواب دے رہے, فوراً صلی کما فإن لم تصلی, نماز پڑھو, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ بیچارے پھر گئے نماز پڑھے, دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, ایسا 3 مرتبہ حضور کے سامنے پڑھے, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, ٹھہر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, سب پڑھیں, مگر حضور کے دربار میں آ کے سلام پیش کر رہے ہیں. سلام پیش کر کرتے ہیں یا رسول اللہ,
السلام علیکم، حضور فرمائیں صلی لم تصلی، تم نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ بخاری شریف میں یہ آگے آپ پڑھ لیے یا پڑھیں گے آپ یہ حدیث؟ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کے عرض کرنے لگے رسول اللہ اب نماز کا طریقہ نہیں آتا، آپ ہی بتا بولے، نہیں آتا آپ ہی بتا بولے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے جو خالی جو ہے سجدے میں یوں چلے گئے اٹھ گئے، رکوع میں ایسا چلے گئے یوں اٹھ گئے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اطمینان سے کرنا ہے، رکوع کو اطمینان سے، سجدے کو اطمینان سے، قیام کو اطمینان کے ساتھ۔ یہ تعدیل ارکان بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعدیل ارکان۔ اگر سن لیجئے تعدیل ارکان، تعدیل ارکان، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر تعدیل ارکان ادا نہ ہو تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس سجدہ سہو نہیں ہے، ان کے پاس نماز ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس یاد رکھ لو۔ تعدیل ارکان ان کے پاس فرض ہے، ہمارے پاس واجب ہے۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ وہ ایک تعیین قرأت در اولین کو چھوڑ دیجئے، فاتحہ، ضمہ سورہ، رعایت ترتیب، تعدیل ارکان 4 ہو گئے۔ اب 4 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے، 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں آپ تحیات کے لیے۔ پہلی مرتبہ بیٹھنا یہ قاعدے اولا ہوتا ہے، اگر وہ پہلی مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں پہلی مرتبہ نہیں بیٹھے، سیدھا اٹھ کے ٹھہر گئے، آپ نہیں پڑھے، قاعدہ بیٹھے نہیں، نہ تحیات پڑھے، سیدھا اٹھ کے ٹھہر گئے تو نماز پوری کر لینا، آخر میں سجدہ سو کر لینا، نماز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ قاعدہ اولا کیا ہے؟ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسرا قاعدہ فرض آتا، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ مگر پہلا 4 رکعت والی میں 2 مرتبہ بیٹھتے، 3 رکعت والی میں 2 مرتبہ بیٹھتے، 2 رکعت والی میں 1 مرتبہ بیٹھتے آپ التحیات کے لیے نا بھائی۔ تو پہلی مرتبہ بیٹھنا قاعدہ اولا کہلاتا ہے۔ اس میں اگر آپ کا قاعدہ اولا چھوٹ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا نہیں امام صاحب سے، بعض اوقات ظہر میں یا عصر میں ایسا ہوتا، کہیں بھی پڑھتے وقت بیٹھنے کے بجائے بیچارے اٹھ جاتے، 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ جاتے ہیں، تیسری رکعت میں اب بیٹھنا، ٹھہر جانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، اب سیدھا ہو جانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، پھر اور 1 رکعت پڑھ لینے کے بعد سجدہ سہو کر لیے تو نماز ہو جاتی، ختم۔ اب اس کے پاس اب اپن بحث شروع کرتے، اس کے بعد باہر نکلنے کا ارے سجدہ مول صاحب جو ہے آج پڑھائے، بیچ کا جو ہے بیٹھنے کا قاعدہ اولا میں بیٹھے نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی، سجدہ سہو کر لیا، ایسا ہوتا کیا؟ بلکہ بحثیں شروع ہو جاتی ہے، تقریباً 1 ہفتہ تو ٹاپک چلتے رہتی ہے اپنی، اس سے پوچھتے، 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 اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہو گیا۔ آپ کو اگر امام صاحب یا اپن نہیں بیٹھ کے سیدھا ٹھہر گئے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے، تو 4تھی رکعت میں آپ جو بیٹھتے اس وقت سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے آپ اچھی طرح، یہ قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد قاعدہ اولا کے اندر آپ جو التحیات پڑھتے ہیں نا، وہ تشہد پڑھنا وہ بھی واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ خالی بیٹھ گئے بھائی، گنگے بیٹھ گئے آپ، یا درود شریف پڑھ لیے، گنگے بیٹھ گئے، التحیات نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ وہاں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ 7 ہو گئے۔ اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی آسان ہے۔ جہر میں زور سے پڑھنا، جہر بولے تو زور سے، سر بولے تو آہستہ۔ فجر کو زور سے پڑھتے نہیں پڑھتے، ظہر کو آہستہ، فرض کے بارے میں آہستہ پڑھتے نہیں پڑھتے، عصر کو آہستہ، مغرب میں 2 رکعت کے زور سے، عشاء میں 2 رکعت میں بولو جی زور سے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا زور سے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے امام صاحب کا، یہ بھی واجب ہے۔ اب امام صاحب بھول گئے بیچارے، ٹھہر گئے، پہلی رکعت میں ٹھہر گئے، امام صاحب سورہ فاتحہ بھی آہستہ پڑھ لیے، ضمہ سورہ بھی آہستہ پڑھ لیے، مغرب کی نماز گویا ایسا پڑھا دیے، سمجھ لو کہ عصر پڑھاتے ویسا پڑھا لیے۔ تب انہوں کیا کرنا؟ پیچھے سے بول رہے سبحان اللہ بول رہے، الحمدللہ بول رہے، مول صاحب سن رہے نہیں، اپنے اپنے آپ میں ہیں، تو اب کیا کرنا؟ انہوں سجدہ سہو کر لینا، ختم ہو گئی بات۔ زور سے پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب قرأت سری، اب مائک رہتا، آج کل کیا ہوتا معلوم، مائک جو ہے ایسا ڈسٹرب کرتا، عصر میں ظہر میں اگر دے دیے تو ارے قرأت پڑھنا بول کے انہیں الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہوگا، انہوں شروع کر دیتے۔ ایک جگہ ہمارے مول صاحب تھے، بہت ایک مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے اچھی آواز تھی ان کی،
بڑی اچھی آواز تھی. تو علماء تھے تقریباً 100 علماء تھے, تقریباً اچھے علماء تھے. ظہر کی نماز میں مائک تھا, وہ ظہر کی نماز میں ان کو بولے کیا اچھی آواز ہے مول صاحب کو, آج مول صاحب ہی پڑھائیں گے. عموماً نماز پڑھانے کے عادی نہیں تھے وہ, کبھی کبھی بزرگ تھے, کبھی کبھی پڑھاتے تھے. بڑی اچھی آواز ہے, بلکہ ان کو آگے بڑھا دیا ہوگا, آگے بڑھاتے بڑی اچھی آواز ہے, بڑی اچھی آواز ہے. ان کے ذہن میں بڑی اچھی آواز ہے, بڑی اچھی آواز ہے, بولتے ہی انہوں شروع کر دیا اللہ اکبر, سورہ فاتحہ زور زور سے شروع کر دیا ہوگا خیرت کے ساتھ. ان کو بیچاروں کو مسئلہ معلوم تھا, پیچھے سے سبحان اللہ بولنے والے بول دیا, الحمدللہ بولنے والے بول دیا. بہرحال ایک ایسی محفل ہو گئی. بہرحال ایسا ہوتا بعض وقت, ایسا ہوتا. مائک کی جو ہے نا, مائک ظہر میں اگر دے دیا جائے, کہیں نہیں ہے عصر میں دے دیا جائے, تو اب انہیں شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین بول کے شروع کر دیتے. ایسا کرنے کی صورت میں کیا ہوگا, ظہر میں ایسا کرے, عصر میں ایسا کرے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا, سجدہ تو کر لینا, ختم ہو گئی بات. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سر کو سر, جہر کو جہر. سر کہتے ہیں آہستہ, جہر کہتے ہیں زور سے. یہ 10. اب لفظ سلام آخر میں جو آپ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ جو پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ بھی جو ہے واجب ہے. امام شافعی کے پاس فرض ہے. ہمارے پاس اگر سلام چھوٹ گیا تو نماز ہو جاتی ہے. السلام علیکم, خالی اٹھ گئے, ہنستے ہنستے اٹھ گئے, بولتے بولتے اٹھ گئے, تو اب کی نماز ہو جاتی. اب یہ قنوت وطر کے اندر آپ جو ہے قنوت پڑھنا, دعائے قنوت پڑھنا, یہ بھی واجب ہے. تکبیرات عیدین, یہ تو جب کی بات ہے وہ عیدین کی باتیں ہیں. بہرحال آسان اگر دیکھیں گے 8 سے 10 نہیں ہے, آسان. ہم قنوت وطر تو روز استعمال ہوتا, تکبیرات عیدین کو چھوڑ دیں تو 11 باقی ہیں. میں آپ کو بتا دیا تعین قرأت در اولین کو چھوڑ دو, تو صرف 10 چیزیں یاد کرنا ہے آپ کو ہمیشہ روز مرہ کے لیے. 10 چیزیں اگر آپ کو یاد رہی تو سمجھ لو کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کو کوئی پریشانی. کیا کیا ہے بولو آپ؟ سورہ فاتحہ 1, اس کے بعد ضمہ سورہ 2, رعایت کرنا یعنی رعایت ترتیب میں رعایت رکھنا 3, تعدیل ارکان اطمینان کے ساتھ کرنا 4, قاعدہ اولا 5, تشہد یا تحیات پڑھتے ہیں تشہد 6, زور سے پڑھنے کو زور سے پڑھنا 7, آہستہ کو آہستہ پڑھنا قرأت جہری 8, لفظ سلام پھرنا 9, قنوت وطر 10. اتنا آسان ہے نا. اس میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو ختم ہو گئی بات. اس میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سجدہ. ماشاءاللہ یاد ہو گیا, اب کبھی بھی نہیں بھولنا آپ. اب اگر نہیں بھولیں گے تو ماشاءاللہ آپ کی زندگی تمام, حیات تمام, ساری زندگی آگے. مان لو کہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھا تو ماشاءاللہ امام صاحب کی ایما پر, آپ کے خطیب صاحب کی ایما پر ہمارا جو ہے یہ درس جو ہے بھی محفوظ کیا جا رہا ہے. محفوظ کیا جائے, 1 سے 2 مرتبہ سن لو, یاد ہو جائے گا. گھر میں یاد دلا دو, ہمیشہ یاد ہو جائے گا, ختم. ماشاءاللہ آپ کو ایک بے فکری ہو گئی. اس کے اندر سہولت. ہم بہت ساری چیزیں کیا تقریریں سنتے, واقعات سننا, اس کے اندر نعرے لگانا, ایک جذبات پیدا ہونا, اسی چیز کا نام جو ہے ہمارے کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سے واقف ہونا. نہیں, ہم کو جو ہے مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے. جب تک آپ مسائل سے واقف نہیں ہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے بھائی؟ آپ کی نماز صحیح کیسے ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز صحیح ہونے کے لیے مسائل سے واقفیت ضروری ہے, اور کوئی گہرائی نہیں ہے. آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل آسان آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ چیزیں. اب اس کے علاوہ جو چھوٹتا چھوٹنے دو. سجدہ سہول عادم نہیں ہے, ثنا چھوڑ دیے, سجدہ سہول عادم نہیں. بسم اللہ چھوڑ دیے, سجدہ سہول عادم نہیں. سبحان ربی العظیم چھوڑ دیے, سجدہ سہول عادم نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ دیے, سجدہ سہول عادم نہیں ہے. ہمارے پاس احناف کے پاس درود شریف چھوڑ دیے, سجدہ سہول عادم نہیں. دعائے معصورہ چھوڑ دیے, اللہم انی ظلمت وہ چھوڑ دیے, سجدہ سہول عادم نہیں. باقی جتنے چیزیں ہیں سب کے سب چھوڑ دیے تو سجدہ سہول عادم نہیں. نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں, آسان قاعدہ ہے آپ کے لیے. یہ چیزیں یاد رکھ لیے تو ختم ہو گئی بات. باقی تمام چیزیں اگر چھوٹ گئی تو ثواب سے محروم ہوگا, مگر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. یاد رکھ لیں, قاعدہ بالکل آسان. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ لو. اگر یاد نہیں رہا تو پھر ایک دوبارہ یہ رجوع ہو جاؤ, مول صاحب سے رجوع ہو کر کہاں کس جو ہے چینل کا نام معلوم کر. ہر ایک کو یاد رہنا ہے چینل کہاں کیا نام سے ہے اور کیسے چل رہا ہے, اس کو یاد رکھ لینا چاہیے. آئیے میں پہلے جو حدیث پڑھا تھا اس کا ترجمہ ذکر کرتا چلا جاؤں, اس کے بعد تھوڑی سی احادیث شریفہ آج ہم پڑھ لیں گے. اور آئندہ جو مسائل آئیں گے, اب آنے والے ہیں اہم مسائل, اختلافات کے مسائل.
ہم رفع دین کرنا نہیں کرنا، ہاتھ کہاں باندھنا، آمین بولنا نہیں بولنا، وہ اہم آئیں گے۔ میں اس وقت آپ کو دلائل پر دلائل پیش کروں گا۔ کم سے کم آپ کے ذہن میں ایک دلیل تو ذہن میں رہنا نا بھئی، آپ جس مسلک کی اتباع، آپ جس یہاں ہاتھ باندھنا تو کوئی حدیث ہے نہیں ہے، معلوم تو ہونا آپ کو، ناپ پر ہاتھ باندھ رہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بنیادی بات، نماز صحیح ہے تو سب صحیح ہے نا بھئی۔ محشر میں کئی کا سوال ہوگا، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے سوال کئی کا ہوگا محشر میں، حساب و کتاب؟ نماز سب سے پہلے، اگر نماز کا ثواب ہوگا، نماز ہی صحیح ہے تو سب صحیح نا بھئی، ہماری نماز ہی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز صحیح، باقی تمام جتنے بھی اعمال ہیں سب اس کے بعد آسان ہو جائیں گے، اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ باقی کی تمام، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام آسان ہو جائیں گے۔ اس کا نماز آسان ہے، جس کے نماز کے اندر پہل کر لیا، یعنی کامیاب ہو گیا، تو بس کافی ہے، کافی ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھ لو کہ نماز اہم ہے۔ نماز کا جب تک عنوان چلتا رہے گا، بڑی یاد سے کسی کو، بچوں کو خاص کر نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ لے آنا، نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا، اپنے ساتھ لے آنا، تاکہ ان کے ذہن میں باتیں بیٹھ جائیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں کہ میں نے جو عبارت آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس عبارت کا ترجمہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، من غدا الی المسجد او راح، صبح یا شام مسجد کے لیے آیا، نماز ادا کیا، نماز ادا کر لیا، آ کے مسجد کے لیے آیا، آ کے نماز ادا کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ کیا اجر عطا کرتا ہے؟ آپ جو آئے ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے آئے، نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، تو اعد اللہ لہ نزولہ من الجنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر اس کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام فرماتا ہے، مہمان نوازی کا، اس کو اتارنے کا اہتمام فرماتا ہے۔ ہر وقت جب آتا ہے بندہ مومن، جب نماز کے لیے آتا ہے، تب اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے جنت کے اندر، ایسا اہتمام کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب بھی وہ نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو کھول دیتا ہے، جنت کے لیے اس کے لیے دروازے کھولتا ہے، جنت اس کے لیے بنا دیتا ہے، جنت کے اندر اہتمام کرتا ہے۔ یہ سب نماز کی وجہ سے ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آئندہ اس کے بعد، چونکہ اب یہ میں آئندہ پوچھوں گا، کسی بچے سے پوچھوں گا کہ واجبات نماز کے متعلق، تو انشاءاللہ بچے کم سے کم 10 جواب دینا چاہیے۔ 10 ہیں، وہ 12 ہیں ٹوٹل، 12 میں سے 10 تو یاد رہنا چاہیے۔ وہ تعدیل اس کے اندر اس کی عیدین کی، وہ سال میں ایک مرتبہ پڑھتے وہ یاد رہتا، مگر ہمیشہ نماز کے لیے، ہمیشہ ہماری جو نماز ہوتی ہے، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، یہ واجبات ہر ایک نماز میں واجبات وہی واجبات رہیں گے، یاد رکھنا۔ فرض سنت میں بھی فرض وہی ہیں، نفل میں بھی وہی فرض ہیں، اور فرض میں بھی وہی فرض ہیں، واجب وہی ہیں، یاد رکھ لو۔ آپ جیسا مثال کے طور پہ آپ سنت نماز پڑھیں تو سنت میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، نفل میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض میں بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ صرف آپ سمجھیں گے فرض میں ہے کیا ہے کہ نہیں، ہر رکعت کے اندر یہ قاعدہ ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ یہ آج کی ہماری محفل یہیں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اپن باہر سے آتے ہیں، تاخیر ہوتی، کبھی بعض وقت 1 رکعت چھوٹ جاتی، 2 رکعت چھوٹ جاتی، تو امام صاحب کیا کرتے ہیں معلوم؟ سجدے میں رہتے، پہلے سجدے میں رہتے یا تو دوسرے سجدے میں رہتے، یا دو سجدے کے درمیان میں رہتے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ انتظار کرنا، کیا امام صاحب سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ ملنے کے لیے انتظار کرنا، یا سیدھا سجدے میں چلا جانا؟ یہ سوال کر رہے ہیں انہوں۔
فوراً یاد رکھ لو کہ جیسے ہی آپ تاخیر نہیں کرنا، فوراً داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے، پہلی تکبیر تحریمہ ادا کرتے، فوراً سجدے میں چلے جانا. وہ رکعت تو آپ کی چلے گئی، رکوع چلے گیا، رکعت چلے گئی، مگر فوراً سجدے میں چلے جانا. سجدے کی بڑی اہمیت ہے، سجدہ آپ کے لیے مل گیا تو بڑا اجر و ثواب ہے، انتظار نہیں کرنا. پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی اب سلام پھیر دی، ہم کیسا نماز پڑھنا پوچھنا چاہ رہے ہوں. یا تو 1 رکعت چھوٹیں گی، یا تو 2 رکعت چھوٹے ہوں گے، یا 3 رکعت چھوٹے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد الگ ہم اٹھ کر ٹھہر کے جو پڑھ رہے ہیں نا، اس کو کیسا پڑھنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ ضم سورہ پڑھنا کیا، ثنا پڑھنا کیا، یہ سوال ہے. سیدھا ٹھہرے آپ کے 2 رکعت یوں سمجھ لو گے 1 رکعت چلے گئی، سمجھیے 1 رکعت چلے گئی تو سیدھا سلام پھیرنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جانا. کھڑے ہو کے کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا. 2 رکعت چلے گئے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت چلے گئے تو اسی طرح 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مغرب میں 2 رکعت چلے گئے، مغرب میں چلے گئے 2 رکعت. اب رہی 1 رکعت میں ملے تھے آپ، 1 رکعت آخر میں ملے تھے تو اب کیسا پڑھنا؟ یہ بھی سوال ہے آپ کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جیسا مغرب میں آخری رکعت میں مول صاحب کے ساتھ ملے، کتنے چلے گئے؟ 2 چلے گئے. اب کیسا پڑھنا بولے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا، سورہ ضمہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا. فاتحہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا. اپن کیا کرنا؟ بیٹھ جانا. کیوں؟ امام صاحب کے ساتھ 1 رکعت ملی تھی آپ کو، اب 1 رکعت تو 2 رکعت ہوئے، 2 رکعت میں بیٹھ رہے ہیں آپ. اب اور 1 رکعت باقی رہتی ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کے دوسری رکعت ویسی پڑھنا. تو یاد رکھو کہ آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ضمہ سورہ بھی پڑھنا ہے، سورہ آپ کی چھوٹی ہوئی ہے تو ضمہ سورہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ اب ہم مول صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جماعت میں، 1 رکعت میری چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں میں کیا دوں تو میری رکعت میں اٹھ رہا ہوں تو میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ایک دم سمجھ جی کیا کرنا؟ ہاں ابھی جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال یہ ہے کہ 1 رکعت ان کی چھوٹ گئی، اب اٹھ کے ٹھہر کے پڑھنا ہے، ضمہ سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا ہے، ان کو پڑھنا ہے نا، پڑھنا ہے. تو اب ان کو پڑھنا تھا تو انہوں کیا بول رہے ہیں کہ میرے سے سورہ فاتحہ چھوٹ گیا، اب کیا کرنا؟ میں سجدہ سو کرنا کیا نہیں کرنا؟ بولو آپ کرنا نہیں کرنا؟ ہاں کرنا. کیوں کرنا؟ یہ آپ کی ذمہ داری. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اب امام صاحب کے علاوہ ہو گئے آپ کی نماز میں جو بھی غلطی ہوں گی اس کے بعد اب آپ اس کے ضامن ہوں گے، آپ ضامن ہوں گے. آپ کی نماز ہے اب یہ، اب ابھی تک امام صاحب کے تابع تھے، اب الگ ہو گئے، تو آپ غلطی آپ کر رہے ہیں، واجب آپ ترک کر رہے ہیں، تو اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کا سوال ہے سورہ فاتحہ اگر چھوٹ جائے 1 رکعت میں نہیں پڑھ سکے تو سوال ان کر کے سب کو مسئلہ بتا دیا آپ، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے. آپ یہ سوال کر رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم شروع سے آخر تک کچھ ہی نہیں پڑھے، اپن نہ سبحان ربی العظیم پڑھے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، نہ تحیات پڑھے، نہ درود شریف پڑھے، تو کیا سجدہ سو کرنا کیا نماز ہوتی نہیں ہوتی پوچھ رہے انہوں. امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہم نے تحیات نہیں پڑھی تو کیا ہماری نماز کو دہرانا پڑے گا؟ کیا نہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ نہ تحیات پڑھے ہیں، نہ سبحان ربی العظیم پڑھے ہیں، نہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھے ہیں تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں. امام قرأۃ الامامی قرأۃ لہ، یعنی امام کا قرأت کرنا گویا مقتدی کا قرأت کرنا ہے. بس اب ان کے تابع ہیں، ان کی اتباع میں ہیں، ان سے ہمارے سے جو انہوں پڑھیں گے ہماری ان کی نماز ان کے تابع ہو جائے گی. سر میں مقتدی 2 سورے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے ظہر اور اثر میں. ہاں امام صاحب کو اچھا مقتدی کیا پڑھنا ہے، اور عشاء میں بھی 2 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. آپ کا سوال ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، یہ ہے کہ مول صاحب جو پڑھاتے نا بھائی، مول صاحب کا سننا ہے قرأت،
مول صاحب کی قرأت سننا ہے، قرأت کرتے وقت پڑھنا اڑنا نہیں، باقی خاموش ٹھہرے رہتے، اپن بھی پیچھے ٹھہرے ہوئے، انہوں بھی پیچھے ٹھہرے، قرأت کرنا نہیں کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا پوچھ رہے ہیں انہوں، پہلی رکعت میں ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا۔ یاد رکھو کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ کیوں؟ میں نے حدیث جو سنائی ہے مسلم شریف کی ہے، قرأۃ الامامی قرأۃ لہو، امام کا قرأت کرنا گویا مقتدی کا قرأت کرنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ وغیرہ کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض کیا ہوتا، بعض بچے بعض اپنے کو یاد رہتے، امام صاحب سورہ یاسین یاد ہے تو اپن بھی ان کے ساتھ یاسین والقرآن الحکیم ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے آتے، یہ جو ہے گناہ ہوتا ہے ایسا پڑھنے سے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو ہے، آپ سننے کے بجائے آپ ان کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ایسا پڑھتے رہیں گے ان کے ساتھ تو گناہ گار ہوں گے، یاد رکھ لو۔ اور ظہر میں ہو، عصر میں ہو، مغرب میں ہو، سورہ فاتحہ ضم سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ آئیے اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اے اللہ ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے آنے بولنے سننے سمجھنے کو قبول فرما لے مولا، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، مصیبتوں کو ٹلا دے مولا، اے اللہ ہمیں سکون قلب عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، ہمارے درمیان اتحاد کو اتفاق کو قائم و دائم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔